بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ میں ابو ذر سے ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب باتیں کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ علامتیں یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض آخرت کے ثواب کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔